زیادہ کریں تو بہتر ہوگا. کہنا حضرت جی میں تو ساری عبادت کا ٹائم تے تے درود ہی پڑھتا رہا گا. فرمایا پھر وہ بھائی یہ تیرا میرے نال وعدہ رہا تو ساری عبادت کا ٹائم میرے تے درود پڑھتے رہی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے دنیا دے تے آخرت دے غم دور کر دے. اللہ اللہ. قرآن مجید کی تلاوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا جڑا آدمی جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھے اس بندے نو اللہ فتنہ دجال تو محفوظ رکھے گا. جے ان دی زندگی چ دجال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا. دجالی فتنے بڑے نے مگر ایک دجال ایسا آنا ہے بڑا فتان جڑا پوری زمین تے چکر لگائے گا. فرمایا نہیں داخل ہو سکے گا تو دو شہروں چ نہیں، نہ مکے چ نہ مدینے چ. اور اسے واسطے ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پیچھے اج تک دی دنیا دی تاریخ دس دی ہے کہ جنے بھی دجال پیدا ہوئے نے مکے مدینے تو باہر ہی پیدا ہوئے. جے جھوٹے نبی پیدا ہوئے نے تو وہ بھی مکے مدینے چ داخل نہیں ہو سکتے، یا ہور دجال پیدا ہوئے نے تو اوتھے نہیں جا سکتے. جڑا وہ بڑا دجال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی آیا اس نے اپنی امت نو اس دجالی فتنے سے ڈرایا. میں بھی اپنی امت نو اس دجال دے فتنے تو ڈرانا، مگر میں انہاں نبیاں نالوں ایک ود گل دسنا کہ ایک کو کانا ہوئے گا تو اندر متھے تے کافر لکھا ہوگا، وہ آپ دے آپ کو رب کھواوے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سانو اس فتنے تو بچائے. اگر کسی آدمی کی زندگی جو فتنہ آ جائے تو ان کا یہ عمل ہوگا کہ سورت کہف نو جمعے والے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دوران بھی انہوں پکا رکھے. جے اس دجال کا فتنہ بندے نو نہ پہنچے موت آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی قبر ہے نا جانا تو ضرور ہے، ان قبروں میں دجال دے فتنے نالوں بھی ود فتنے تے ازمائشاں نے. ان قبروں اندر ایڈیاں وڈیاں ازمائشاں نے کہ اس دجال دے فتنے نالوں بھی ود ازمائشاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب تو پہلی ازمائش یہ ہے کہ جس ویلے بندہ کلا ہوندا ہے آپ دے دوستاں یاراں ویلیاں ساتھیاں نو چھوڑ کے گیا ہوندا ہے، آپ دے کاروبار نو گھر بار نو چھوڑ کے گیا ہوندا ہے تے کال کوٹھڑی وچ وحشت والی جگہ وچ منکر نکیر زبردست بریاں شکلاں لے کے تے گرجدار آواز نال حساب لینا آندے نے. اس ویلے بندہ ڈولدا ہے. سورت کہف پڑھن والے آدمی نو اوتھے استقامت نصیب ہو. میں یہ سورت دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں. ان آیتاں وچ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا چ رہن دا طریقہ دسیا. اے یاد رکھو، دل دے کن کھول کے میری بات سن لو. جہان وچ کوئی ایسا شخص تمہیں نہیں ملے گا جڑا آدمی یہ دسے کہ اللہ راضی کیویں ہوندا ہے، اللہ ناراض کیویں ہوندا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں تو بعد پھر انہوں نے وارثاں نے دسیا، لیکن ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا. کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اینے پیغمبر جو گزرے نے، پیغمبر گزرے نے، انہوں کی تعلیمات بھی گزر گئی سی نال، انہوں کی سچی تعلیمات کا نام و نشان نہیں سی رہ گیا. جے کوئی انہوں کی گل باقی بھی سی تو اندر بھی لوگوں نے رلا تے ملاوٹ کر لی. صرف محفوظ ہے اج تک کسی کی صاف تے شفاف تعلیم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اے گل بھی نقطے دی یاد رکھو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنن تو پہلے 40 سال دے سن. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برے دے سن جس ویلے آپ کی طرف اللہ نے وحی کی اور فرشتہ بھیجا. 13 سال مکے میں رہے تو پھر ہجرت کی، 10 سال مدینے پاک میں مہاجر بن کے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ والوں موت کا پیغام آیا
تو آپ کی تمام 63 سالہ زندگی چنداں دے حساب نہ آپ نبوت ملن تو پہلے بھی پتہ نہیں سی اللہ راضی کیویں ہوندا تے ناراض کیویں ہوندا ہو گلاں دے پاسے رہ گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پتہ نہیں سی 40 سال دی عمر تکر کہ اللہ راضی کیویں ہوندا تے ناراض کیویں ہوندا اسی واسطے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلے رہن پسند فرماندے سن اور حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ روایت کر دیا نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلے رہنا سانو چھڈ چھوڑ کے کلے رہنا پسند ہو گیا اور آپ کلے اس واسطے رہندے سن کہ اللہ تعالیٰ میرے تے رحمت فرمائے تو مینوں پتہ لگ جائے کہ اللہ راضی کیویں ہوندا تے ناراض کیویں ہوں تو سانو فکر ہی نہیں ہے حالانکہ روشنی کا دور ہے جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتی ہوئی کتاب قرآن مجید محفوظ ہے اور آپ دے ارشادات عالیہ بھی محفوظ نے تو بھی سانو فکر نہیں ہے انہاں دی موجودگی وچ بھی کہ اللہ نو راضی کیویں کیتا جاندا تے اللہ ناراض کیویں ہو جائے اور پھر اس گل نو ہلکا پھر جانے اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بھی گل دھیان نال سنے چھوٹا ہے تو وہ بھی دھیان نال سنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ منہ وچوں کوئی گل کردا ہے تے انہوں ہولا سمجھ کے کردا ہے حالانکہ وہ گل اینی بری ہوندی ہے کہ ان دی ساری زندگی دے نیکیاں نو چٹ کے انہوں جہنم دا بالن بنا دے گل معمولی جان کے کردا ہے لیکن وہ گل اینی زبردست کوڑی ہوندی اور ایڈی وڈی زہر والی ہوندی کہ ان دی زندگی دے نیکیاں ساریاں نو ختم کر کے اینا پار ہوندے اوتے لگ جاندے گناہ دا کہ وہ جہنم دا بالن بن حالانکہ بندہ انہوں معمولی سمجھ جس طرح ایک روایت آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم پاک نو آکھیا دوسرے حرم پاک واسطے کہ اینو سواری دے دے تے انہاں دے منہ وچوں لفظ نکل گیا میں اس یہود نو سواری دوں استغفر اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے چاہے اور فرمایا اگر تیرے اس کلمے نو سمندر دے پانی وچ بھی رلا دیتا جائے سارا ہی کوڑا ہو جائے توبہ کر تو بعض اوقات بندے کی زبان تو ایسا لفظ نکلتا ہے جن نال عرشاں والا ناراض ہو جاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکیاں کردا 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 جنت دے بوہے تے پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی ایہو جہا کام کر دینا ہے زبان تو ایسا کلمہ بول دینا ہے کہ جن دے نال جنت دے دروازے نو دور کر دیتا جاتا ہے تو جہنم چھوڑ دیتا ہے اس واسطے فکر رکھنی چاہیے ہے کہ ساڈا خاتمہ اچھا ہو اللہ سانو موت سونی دے ساڈا نتیجہ سونا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال دا دار و مدار خواتین تے خاتمے اتنے پتہ لگنا کئی بندے دیکھے نے نمازی تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے لیکن اخیر جا کے انہوں کا نتیجہ بہت برا ہو جاتا کوئی مرتاد ہو جاتا مرزائی ہو جاتا کوئی شیعہ ہو جاتا کوئی اولاد دے فتنے چ آ کے سود خور ہو جاتا کوئی مال دے فتنے میں آ کے تے ہور بڑیاں گندیاں گندیاں راواں تے چلن لگ پے اللہ پاک ہر ازمائش تو بچا تو اینا آیتاں وچ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ اے میرے پیغمبر میری کتاب نو تلاوت فرماؤ تلاوت کرتے رہو یہ ایسی کتاب ہے میرے تو سوا کوئی اس کتاب نو بدل نہیں سکتا میں چاہواں تو اس کتاب نو بدل دیواں میں چاہواں تو اس کتاب نو بڑھا دیواں میں چاہواں تو اس کتاب نو گھٹا دیواں ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا اگر من تبیزیہ بنایا جائے من کتاب رب کا تو ان کا مانا ہے کہ لوہے محفوظ جڑی اللہ نے لکھی ہے اندر وچوں کڈ کے اللہ نے قرآن مجید بھیجا ہے اس کتاب میں جڑی لوہے محفوظ وچ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان دی تقدیر لکھ چھڈی ہے انہوں بدلنے والا کوئی نہیں ان دے معنی تے مطالب نو بدلن دی کوشش کیتی جائے گی تے کوئی کتے بدل بھی لوے گا لیکن اس لوہے محفوظ نو جن دے وچوں ایک قرآن مجید کڈ کے تانوں دتا گیا ہے اس قرآن اس لوہے محفوظ نو کوئی نہیں بدل سکتا اور پھر یاد رکھو کہ اگر قرآن مجید نو بیان نہ کیتا جائے اور قرآن مجید نو بدلنے کی کوشش کی جائے ان دے الفاظ سنا کے ان دے معانی نو غلط بیان کیتا جائے تو پھر ایسے ظالم واسطے کوئی تو ہی نہیں اور کوئی بچاؤ دا سامان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس نو جہنم دے بھی چھوڑ دے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا اسی جڑی کتاب نازل کیتا ہے اس کتاب نو جنہاں لوگوں نے چھپا لیا انہاں لوگوں دی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہاں تے اللہ دی لعنت ہوے گی. فرمایا سارے جہان دی لعنت ہو. اور دوسرے مقام تے اللہ کریم فرماندے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو چھپا دیندے ہیں اللہ دی کتاب نو بیان نہیں کردے. فرمایا ایسے ظالماں واسطے پاویں وہ اس چھپان دے بدلے دنیا دا کنا بھی مال اکٹھا کر لین وہ جہنم دی اگ پھکدے ہیں. فرمایا قیامت دا دہاڑا ہوے گا اللہ اپنے بندیاں نال شفقت تے محبت نال گلاں کر رہے ہون گے مگر اس ظالم نو چھڑکاں پہ رہی ہون گیاں محبت دی کلام اندے واسطے نہیں ہوے گی. تے اس ظالم نو اندے گناہاں دا ایسا داغ لگیا ہوے گا کہ جہنم وچ سڑدا رہے گا. وہ داغ جہنم دی اگ کولوں بھی نہیں لتھے گا اور انہاں نو ذلیل کرن والے عذاب وچ چونکے ہی رکھے گا اللہ. اس واسطے اگر پیغمبر جو کچھ تھوڑی طرف بیان کیتا گیا ہے قرآن مجید اس نو لوگاں واسطے خوب بیان کر دیو. مکے وچ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت عام ہوئی کہ آپ دی دعوت نو غریب لوگاں نے قبول کیتا. غریب لوگاں نو یہ شرف حاصل ہے کہ حق صداقت دے وچ انہاں دی کثرت رہی ہے. مالدار اور غنی لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے پیسے چار دیتے نے یا دنیا کی کرسی دیتی ہے تو دنیا کی ٹھاٹ باٹ عزت دیتی ہے انہوں دی بہت قلیل تعداد نے اسلام نو قبول کیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے غریباں دے حامی رہے کہ آپ دے ساتھی اکثر غریب رہے. اور جس ویلے ہرقل دے سامنے ابو سفیان پیش ہویا تو تمہیں پتہ ہے ہرقل نے سوال کیتا سی اپنے سوالات وچ بھلا یہ دس ان دے نال پیچھے لگن والے کون لوگ نے غریب لوگ نے یا امیر لوگ نے مالدار لوگ نے یا مفلس. ابو سفیان اسے حق بول اٹھیا کہنے لگا انہیں مگر لگنے والے غریب لوگ نے. شاید ابو سفیان نے دل وچ یہ گل رکھ کے آکھی ہوئے کہ جے میں انہوں آکھیا بھی غریب لوگ نے تو سارے نفرت کرے گا. تو ہرقل نے اگوں جواب دیتا واقعی نبیاں دے مقتدی اور نبیاں دے پیچھے لگنے والے اکثر غریب ہی ہویا کرتے ہیں. نبیاں دی ایویں ہی عادت ہے شروع تو لے کے غربا نے نبیاں نو قبول کیتا ہے. یہ بھی نبیاں دی علامت ہے. تو مکے دے جڑے چودھری سن وہ بگڑ گئے کہنے لگے جی اسی تیرے دین نو قبول کر لیے تو اسی تو پھر انہاں ورگے ہو جان. جی سانو دین دی دعوت دینی ہے تو اندر واسطے ضروری ہے سارے واسطے علیحدہ مجلس کیتی جائے علیحدہ مجلس کیتی جائے پھر اسی تیری بات کو سناں گے. صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں دی ہدایت واسطے بڑی رغبت رکھتے سن کیویں نہ کیویں من جان کیویں نہ کیویں من جان اگ دی عذاب کو بچ جان تے اللہ دے غضب کو محفوظ ہو جان. آپ نے انہوں دی اس بات کو قبول کر لیا. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ. آپ ایک دفعہ انہاں چودھریاں تے سرداراں نال علیحدہ مجلس کر رہے سن علیحدہ مجلس کر رہے سن کہ دیکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہاں چودھریاں نے سلیپر کھڑکاؤں دا جوتی رگڑ دا ڈنڈا ہاتھ وچ پھڑیا ہے تے کھڑکاؤں دا ایک نابینا آدمی ایک طرف تو وارد ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر وال دیکھ کے متھے تے وٹ پاندے نے تے اپنے چہرہ انور نو اس پاسے پھیر کے پھر انہاں نال ماہوے گفتگو ہوندے انہاں نال پھر واز تبلیغ شروع کر دیندے نے. اللہ اکبر. حالانکہ اس نابینے نو متھے تے وٹ پہ نہ دیکھے آپ نے جو پاسے منہ کیتا انہوں نظر نہ آیا لیکن یہ گلاں عرشاں والے نو تے نظر آ گئی. جس عرشاں والے نے یہ سونا چہرہ بنایا جس خالق و مالک نے ان اکھاں وچ نور بھریا جس سونی ذات نے چہرہ خوبصورت بنایا اور جس نے اس سر دے اوتے نبوت دا تاج پہنایا اس مالک دی اکھاں تے ادھر ہیں نا جو نابینا نہیں دیکھ رہا تے نابینے دا خالق و مالک تے دیکھ رہا. جس مالک دا کلمہ پڑھیا نبینے نے اس خالق دی نظر ادھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں تے جبریل نازل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وحی نازل ہوندی ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. متھے تے وٹ پا لیا تے منہ پاسے کر لیا. اللہ واحد ایویں نازل کر دینے پہ جویں کسے دی گل ہوندی ہے جی شروع چ کہہ دیں بستا و تولا تا کورے محمد دا دل نہ شک ہو جاوے. تو متھے تے وٹ پایا سی تے تو منہ پھیریا سی انج نہیں آکھیا بلکہ فرمایا بستا و تولا متھے تے وٹ پا لیا تے منہ پھیر لیا. کدی پرون جا اہل اعما کہ ایک نبی نہ ہوندے کول ٹر کے آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکا پھر نال ہی سمجھا دیتا کسی ہور دی گل نہیں ہے تہاڈی گل ہو رہی ہے. کی پتا سی تانوں تسی کیوں پاسے منہ کر دے جے تے متھے تے وٹ پاندے جے. او تے اس واسطے آیا سی کہ اونوں تزکیہ مل جائے ان کا دل پاک ہو جائے تے صاف ہو جائے تے گناہاں دی معافی مل جائے. اینا لوکاں واسطے تسی یہو جے بندے کولوں کنارہ کر دے جے. اینا لوکاں واسطے تسی اور اس بندے کولوں کنارہ کر دے جے جڑا بندہ تو دل نو پھیلا کر کے تہاڈی خدمت چ حاضر ہو رہا ہے کہ مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات مل جائیں. یقین نو بدھان واسطے تے ایمان لیان واسطے آن والا شخص اللہ نو ساری دنیا نالوں افضل تے اعلی معلوم ہوندا ہے. اللہ دنیا دار تو اللہ دی نظر چ کوئی شے نہیں ہے. جنہ چودھریاں نے تسی مد نظر رکھ دے جے اور جنہ نے مطلب تسی رغبت کیتے ہوئے جے کہ انہاں نوں ایمان نصیب ہو جائے نہیں مانتے تو 100 واری نہ منن سانوں انہاں دی پرواہ نہیں. اور حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتنی مشہور ہے تسی سنتے رہندے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 3 بچیاں نے بچپن میں کلام کیتی جس ویلے کوئی بچہ کلام نہیں کرتا. 3 بچیاں نے کلام کیتی جس عمر میں کوئی بچہ کلام نہیں کرتا. فرمایا ایک عیسیٰ بیٹا مریم دا عیسیٰ بیٹا مریم جس ویلے ساری قوم ماں تے الزام تراشی کر لگ پئی کہنے لگی زانیہ ہو کے آ گئی اس حمل نو لے کے آ گئی ہیں کواری ہو کے. تے انہوں نے تے نظر منی سی تے روزہ رکھیا سی کہ میں کسی نال گل نہیں کرنی. تو پھر منہ دے اوتے اس طرح ہاتھ دے کے کہندی ہے ایندے کولوں پوچھ لو. فاشارت الیہ قرآن مجید فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اشارہ کیتا ماں نے اس بچے دی طرف. قوم کہن لگی بھلا اسی اس بچے نال جڑا ہن گود وچ دودھ پی رہا ہے دے نال کیویں گل کریے تو ایندی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. فرمایا گود وچوں بول اٹھیا عیسی مسیح ماں دی گود وچوں بول اٹھیا میں تے اللہ دا بندہ. یاد رکھنا میں نہ ولد زنا ہاں نہ ولد اللہ ہاں بلکہ میں تو اللہ دا بندہ ہاں. اللہ وہ ہے جس نے مینو کتاب مرحمت عنایت فرمائی ہے اور مینو اس امت دا نبی بنا کے بھیج دیتا ہے. فرمایا کہ او عیسیٰ بیٹا مریم دا جس نے بچپنے سے کلام کی تھی. فرمایا دوسرا آپ نے لمبا واقعہ فرمایا بنی اسرائیل وچ ایک بڑا عابد تے زاہد آدمی سی عبادت گزار شب بیدار جس دا نام جریج سی. اللہ دا ولی جریج
ماں آندی ہے دروازے تے آ کے کہندی ہے یہ جریج نماز نیتی ہوئی ہے، کہنا اللہم امی وصلاتی، ادھر ماں پہ واجہ مار دی ادھر نماز نیتی ہے، ان کی کرا نہ بولیا، ماں واپس چلی نماز چ لگی۔ دوسرا دن ہویا تے پھر آئی ماں تے آن کر کے پھر بلایا جریج پھر نماز نیتی، یا اللہ ہن کی کرا، تیرے نال گلاں کراں کہ ماں نال گلاں کراں، نماز نیتی رکھی۔ تیسرا دن ہویا پھر ماں نے آواز دیتی، پھر حضرت جریج نماز وچ ہی کہندے نے یا اللہ ایک پاسے ماں ہے تے ایک پاسے تیری نماز ہے۔ دکھی ہو کے تے ماں دے منہ وچ نکلیا اے میرے اللہ جن دی نماز پڑھدا پیا جریج میرا پتر، لا تمتہ حتی ينظر وجوہ المومثات او کما قال، یا اللہ میں اینی واری بلایا اینو تے اے میرے کو ہاں نہیں ملائی، اگوں میری گل دا جواب نہیں دیتا، یا اللہ اینو اونا چر نہ ماری جنہ چر فحشہ ہوتا نا منہ نہ بکھا دے۔ ماواں دی نافرمانی نہ کریے، اس واسطے اج بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی نفلی نماز پڑھتا ہوئے ماں باپ آواز دے نماز توڑ کے فوراً جواب دے۔ خدا تو بات اگر سب تو زیادہ حق کوئی ہے، سب تو بڑا محسن کوئی ہے دنیا دے لحاظ نال تو وہ کون ہے؟ ماں اور باپ ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو جگہ جگہ تے اللہ کریم نے ماں باپ کے حقوق نو بیان کیتا ہے اور انہوں دی نافرمانی نو بہت بڑا جرم کرا دیتا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنہ تحت اقدام الامہات، میرے صحابہ جنت دے دروازے ماواں دے قدماں وچ، ماواں دے قدماں وچ نے۔ ایک آدمی آیا اے اللہ دے رسول میں جنگ واسطے جانا چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری ماں ہے ان دی خدمت کر۔ کہنے لگے اللہ دے سچے رسول میری ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر ماں نہیں ہے تو ماسی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ماسی ہے۔ فرمایا تو ان دی خدمت کرے گا تینوں اللہ جہاد کا ثواب دے دے۔ اس واسطے قوم کے نوجوانوں کو پرکھنا چاہیے، جس چیز دے کوئی لائق ہوئے اس خدمت سے اس کو لگا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا بینا اور سیانے سن، آپ نے اس کا چہرہ پڑھیا اور آپ نے اس دے معافی ضمیر نو سنیا، اس دے شوق دی قدر کرتے ہوئے انہوں ایسی ڈیوٹی سونپی جس ڈیوٹی دے شایان شان تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں یہ کہہ کے چلی گئی، ماں یہ کہہ کے چلی گئی، عرشاں والے نے دعا قبول کر لی۔ نمازاں ایک پاسے، روزے ایک پاسے، نفل نوافل ایک پاسے، لیکن ماں دا دل دکھانا ایک پاسے، دعا قبول ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بنو اسرائیل دے نوجوانوں وچوں چند نوجوانوں نے سوچیا یہ بڑا زاہد تے پرہیزگار ہے، انہوں ذرا آزمائیے تے صحیح، انہوں آزمائیے۔ انہوں نے آپ دی قوم وچوں ایک بڑی حسینہ عورت اس دا انتخاب کیتا، وہ عورت نے اپنے آپ کو پیش کیتا کہ اگر تسی چاہو تو میں اس نو آزمائش چ پانا۔ عورت آزمائش چ پاؤن واسطے جس ویلے آئی دیکھیا وہ عبادت والی جگہ تے بیٹھا ہویا تے اون دے قربت واسطے نزدیکی واسطے نیڑے ہوئی، لیکن حضرت جریج نے تے اون دے ول تکیا بھی نہ، اکھ چکے بھی نہ دیکھیا، وہ اپنی ساریاں واواں لا کے چلی گئی، واپس چلی۔ اس عورت نے سوچیا کہ ہون کی بنے، اینو ذلیل بھی کرنا ہے، اینو خار بھی کرنا ہے، تے دا بھی نہیں لگیا۔ اس نے ان دی عبادت گاہ دا جڑا چروایا سی ان دے نال رابطہ قائم کیتا، کچے ایمان والا ٹھلے ایمان والا ان دے اوتے فریفتہ ہو گیا، اس عورت نال اس نے زنا کیتا، بچہ ہویا، لوگ آئے پجے پجے کندا بچہ ہے کتوں لے کے آئی ہیں؟ سادہ لوگ سن، اکثریت سادہ ہی ہوندی، چند لوگ شرارت کرنے والے ہوندے نے، بہتے ایویں لویٹے چ آ جاندے۔ کہنے لگے کی گل ہوئی؟ کہنے لگے جڑا اے جریج صوفی ہے نا، اے جڑا ولی بنیا اے بچہ تے اندا ہے۔ ایسا جوش آیا قوم نو، سادہ لوگاں نو کہ سانو تے عبادت کر کر دکھاندا ہے،
تے ان دی کرتوت تے کام ایہو جے نے وہ گئے انہوں نے کھچ کے لے آندا اندروں ان دے گرجے چوں ان دی عبادت گاہ چوں انہوں کھچ کر کے لے آندا ان دے کپڑے نوچ لے اور ان دی عبادت گاہ دی اٹ نال اٹ وجا دیتی اٹ نال اٹ وجا دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آن کر کے جو مارنا شروع کیتا جو مارنا شروع کیا حضرت جریج فرماندے نے وہ مینو کدے لی مار دے میرا قصور کی ہے کہنے لگے تین قصور دس لینے اسی جڑے تیرے کام نے ہن ساڈے سامنے آ گئے سانو تیرے دن دا تے رات دا ہن پتہ لگیا تو کام کی کرنا ہے بھائی گل تے دسو اندے کولوں پوچھ لو آ جڑا بچہ لے کے آئی کیندا ہے وہ کہن لگی اسے دا ہی ہے کہن لگی اچھا پھر ذرا مینوں چھڈو دعونی کیا اسلی میں نے چھوڑو میں نماز پڑھنی چاہنا نماز پڑھنی چاہنا حدیث شریف چاہتا انہیں 2 رکعت نماز پڑھی تو پھر آخیا وہ بچے نو میرے کول لے آؤ جس ویلے بچہ کول آیا یا بچے دے کول اے گئے تے اپنی شہادت والی انگلی نو اس طرح چوب مار کے اس بچے دے پیٹ وچ کہندے دس تو تیرا باپ کون ہے اور تینوں قسم ہے آسمانہ زمین دے رب دی سچی بات دسنا بچہ بول اٹھیا میرا باپ تو چرواہا ہے بکریاں دا جرائج تو نہیں ہے اللہ نے حفاظت فرمائی ماں دی دعا بھی قبول ہوئی تے عزت بھی داغدار نہ ہوئی انہوں نے چھوڑ دیتا جرائج نو بلکہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ دوڑے دوڑے سارے شہر دے لوگ آئے اور ڈر گئے کہ اللہ دا عذاب ساڑے تے نازل نہ ہو جائے ایک اللہ دے ولی دی شان چ گستاخی کر بیٹھے اور عام کر کے اس دے ہتھاں چومیا انہوں نے پیروں چومیا اور عام کر کے گزارش کی کہ ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرو کہ اللہ دا عذاب ساڈے تے نازل نہ ہو جائے اور کہنے لگے اگر جریج تو چاہنا اسی تیری عبادت گاہ نو سونے دی بنا دینا لیکن اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے بڑے صابر ہوندے انہاں نو آخرت دی عزت چاہیے ہوندی دنیا دی عزت ملے نہ ملے وہ آخرت دے بندے ہوندے نے دنیا دار نہیں ہوندے اس اللہ دے بندے نے کہا نہ مینوں تواڈے سونے دی ضرورت ہے نہ تواڈی چاندی دی ضرورت ہے اگر تسی میری عبادت گاہ نو بنانا چاہتے جے اور مینوں مسجد یا معبد بنا کے دینا چاہتے جے تو پھر تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تسی اوہو جی بنا دے حضرت جریج نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہو جی عبادت گاہ اور اوہو جی مسجد بنوائی اور اتنے جا کے پھر عبادت کر لا میں دوسرا بچہ یہ سی جس نے جریج کی صفائی دیتی تے بچپن میں کلام کی تھی جب کوئی کلام نہیں کرتا اور میں تیسرا بچہ کہ اسی ہی دوران آپ فرما نے بینما مر رجل اسی دوران کے ایک آدمی گزریا ایک عورت اپنے سینے نال اپنے لختے جگر نو لگائے ہوئے دودھ پلا رہی سی بڑی شان شوکت پگ بنی ہوئی ہے گھوڑے اتنے سوار ہے بڑا سجیا ہے بنیا ٹھنیا تے ماما آپ دی اولاد واسطے بڑی امیداں رکھ دی ہوں تے منہ چ دعا نکلی یا اللہ میرے پتر نو بھی ایہو جہا بنائی میرے پتر نو بھی ایہو جہا بنائی اس بچے نے پستان نو منہ چ کڈ کے تے ماں ول ویکھ کے کہندا یا اللہ ان دی دعا قبول نہ کری مینوں ایہو جہا نہ بنائی ایہو جہا نہ بنائی اور میں یہ گل کہہ کے انہیں پھر اپنے ماں دے پستان نو منہ چ پایا اور پھر دودھ پینا شروع کر دیتا اور پھر ویکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج سمجھا رہے تھے پڑھا رہے نے جس طرح بچے میں سمجھائی بلائی پڑھائی دا آپ نے اپنی ایس انگلی نو منہ چ پایا اور زبان نال چوسنا شروع کر دیا چوسیا فرمایا وہ بچہ آپ دے ماں دے پستان نو انج چوسن لگ پیا آپ نے حکایت کر کے دسی فرمایا اے انگل پا کے منہ چ تے اس انگل نو چوسیا تے فرمایا او بچہ اینی سچی گل جے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں فرمایا اس طرح ماں دا دودھ پین لگ پیا بچہ کہنے لگا اماں تو دعائے کر میرے رب ایہو جہا بنا دے ماں نے سینے تو پاسے کر کے لکھنا شروع کیتا بچے نے بھی ماں دے چہرے نو پڑھیا جی کوئی میرے کو گل پوچھتی ہے بچہ جی کوئی گل دسن لگا آپس چ مکالمہ شروع ہویا ماں کہندی میرے پترا بچہ بڑی وہ بندہ تو بڑی شان و شوکت والا سی
جندے ورگا بنن دی تیرے حق تے میں دعا کیتی سی تے تو اسی ویلے کہتا سی کہ یا اللہ مینوں یہو جہا نہ بناویں، تے جنوں مار پیندی آندی سی میں کہا یا اللہ یہو جہا نہ بناویں، تے تو دعا منگتی یا اللہ مینوں یہو جہا بنا، وجہ کی بنی میرے بچے؟ بچہ جواب دیندا ہے اماں تینوں پتہ نہیں او بندہ جڑا گھوڑے تے سوار تکبر دے نال جنہ چالاں نال جا رہا سی عرشاں والے نوں چالاں پسند نہیں سن، جس بندے ورگا بنن دی تو دعا کیتی ہے وہ بندے نے تے کدے خدا نو یاد نہیں کیتا، تینوں تے پتہ نہیں پر اللہ نے مینوں یہ گل دس دیتی ہے، اس واسطے میں دعا کیتی یا اللہ یہو جہا منکر متکبر مینوں نہ بنائی، تے اے عورت جندے ورگا تو دعا کیتی یا اللہ میرے بچے نو نہ بنائی، تینوں پتہ ہونا چاہیے اس لونڈی نے زنا نہیں کیتا، اس لونڈی نے چوری نہیں کیتی، اندے تے الزام بازی کیتی جا رہی سی، اندے تے ظلم کیتا جا رہا سی، اندے تے زیادتی کیتی جا رہی سی، اس واسطے میں دعا منگ لی یا اللہ مینوں بھی ایویں پاک دامن بناویں، نہ میں چوراں چ ہوواں نہ زانیاں چ ہوواں، یہو جہا بناویں۔ یہ تین بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گودی وچ کلام کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت ایسے آدمی ایسے بچے دے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے آخیا یا اللہ میں مظلوم رہنا چاہنا، اللہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، دنیا وچ میں غریب رہنا چاہنا، میں تیرے کولوں دور نہیں رہنا چاہتا کہ دنیا دے مال وچ مست ہو کے تیرے کولوں غافل ہو جاواں، نال دعا بھی منگ دیتی۔ اور دوسری حدیث وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے کہ ایک آدمی کولوں دی گزریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہو بھلا دسو تے صحیح اس بندے دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے جڑا آ سردار تے چودھری اپنے کولوں گزر گیا ہے؟ ایک صحابی بول اٹھیا کہنے لگا اللہ دے سچے رسول اے بندہ تے ایڈی شان و شوکت والا ہے، اینی عزت والا ہے دنیا وچ، دنیا دی نظر وچ کہ اگر یہ کسے بوے تے جا کے ادھے منہ نال کہہ دے مینوں رشتہ چاہیے تے رشتہ دین نوں لوکی تیار ہو جان گے، جس ویلے کسے قبیلے چ چلا جاوے تے گل شروع کرے تے سارے لوکی متوجہ ہو کے اندی گل سنن گے، یہ تے جی بڑی شان والا تے عزت والا آدمی ہے، اندی کیا پوچھے، اندے متعلق کی سوال ہے جی، اندی بڑی عزت ہے دنیا وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سن کے چپ کر گئے، پھر کچھ دیر بعد ایک اور آدمی دا گزر ہویا، اور آدمی دا گزر ہوندا ہے، جتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے نے، بیچارے تے گرد و گوار پئی ہوئی ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ ایس بندے دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے، ایس بندے دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ بول اٹھے اے اللہ دے رسول یہ بھی کوئی بندیاں جو بندہ ہے اندی تے کوئی عزت ہی نہیں، ویکھو نا کپڑے میلے کچالے تے پھٹے پرانے نے، اینوں تے ٹرن دی بھی اجازت نہیں، جے وہ گل کرے تے پھر سنن نوں لوکی تیار نہیں، حضرت جی جے کتوں جا کے کوئی سوال کرے تو کوئی دین نو تیار نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی نظر قیامت دی تکڑی اتے ہے، جنہاں نو پتہ ہے وزن کندہ ہونا ہے تے بے وزنہ کنے ہونا ہے، انہاں دی جناب انہاں دی زبان کی ارشاد فرما دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یاد رکھو میرے صحابہ جنہاں نو تسی عزت والا سمجھدے جے، اگر دنیا زمین بھری ہوے خوجیاں دی تے ایک پاسے ہے بندہ ہوے تے تکڑ چ پا کے تولیا جاوے تے ایندا وزن کلے دا زیادہ ہوے گا۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث فرمایا ربا شعثا غبار مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، میں بہت سارے بکھرے والا والے تے مٹی کٹے نال لبڑے ہوئے جنہاں نوں لوکی اپنے ویڑے نہیں وسن دیندے تے اپنے بوے تے نہیں چڑھن دیندے، یہو جیاں شاناں اللہ دے نزدیک رکھدے نے، جے اللہ اتے بھی سو پا دین تے اللہ اتے ضروری ہو جاندا ہے کہ ان دی سو نوں پورا کرے۔ کچھ دن ہوئے نے والد صاحب اس حدیث کی تشریح کرتے ہی فرمایا ایسے جے بندے جنہ دے متعلق یہ حدیث ہے اگر اج کہہ دیں یا اللہ قیامت لے آتے اللہ زمین اسمان میں ایک دوسرے دے مارے، لو اقسم علی اللہ دی تشریح فرمائی
کہ اگر ایک ہو جائے بندے جنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نو کہہ دین کہ یا اللہ قیامت لے آ، اللہ قیامت لے آ. کتنے قدسی لوگ نے صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر وچ اور اللہ دی نظر وچ جنہوں نے دنیا ہولا سمجھتی ہے لیکن اللہ دے نزدیک بڑے وزندار ہیں. اے حضرت عبداللہ ام مکتوم آ رہے ہیں، یہ ویکھن وچ تے پھٹے پرانے کپڑے والے نے، ویکھن وچ تے نابینے نے، ویکھن وچ تے ہولے نے، لیکن اللہ دی نظر وچ بہت بلند نے. اللہ صحابی بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اپنی چادر نو اتار کے زمین تے بچھا دے. جس ویلے اے نبینا پھر کدی آندا آپ اٹھ کے انہوں عزت نال بٹھا دے. صحابی بیان کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبینا جا پھٹے پرانے کپڑے والا تے سادہ جا مسلمان، جس ویلے اے آندے اس ویلے تسی اینی عزت فرماندے جے. ابو بکر آندے نے تسی اے عزت نہیں فرماندے، عمر آندے نے اے عزت نہیں فرماندے، عثمان علی آندے نے تے اے عزت نہیں فرماندے. جس ویلے اے نبی نہ آندا تے تسی اینی عزت فرماندے جے. فرمایا ھذا الذی آتبنی فیہ ربی، اے او برگزیدہ ہستی ہے کہ آسمانہ زمینہ والے رب نے، میرے رب نے جن مینوں نبوت تے رسالت نال نوازیا ہے، اس رب نے مینوں اس بندے دے بارے چ ڈانٹیا ہے. نصیحت ایسی ہوے جن تے موت تک عمل ہو. آپ جا رہے ہیں، آپ فرماندے نے اے عبداللہ میری ہر گل اللہ دے حکم نال ہوندی ہے. جس ویلے میں جاواں گا میرے اس جامن دے دوران 50 دنوں وچ تو میری مسجد دا امام بنے گا. غزوہ تبوک تے جس ویلے گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نو آپ نے پیچھے اپنے نائب امام مقرر فرمایا. اور اللہ کریم فرماندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نفس نو بن کے رکھ انہاں لوکاں نال جڑے بلاندے نے اپنے رب نو صبح تے شام. رب دی قدر رب دی عزت تے انہاں نو نصیب ہے جڑے رب نال تعلق پیدا کردے ہیں، جڑے اللہ نال گلاں کردے ہیں تے انہاں کولوں دعاواں مانگدے ہیں. یریدون وجہہ، او اللہ نو بلاندے نے دکھلاوے واسطے نہیں بلکہ ان دی رضا نو تلاش کردے ہویاں تے ان دی خوشی دا ارادہ رکھدے ہویاں. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. ویکھنا ویکھنا اپنی اکھاں نو انہاں کولوں پرا نہ کر دینا، آپ دی اکھاں نو نہ لے جانا انہاں تو پاسے. جے تسی انہاں کولوں پاسے اپنی اکھاں نو لے جاؤ گے تے ان دا مطلب یہ ہوے گا کہ تسی دنیا دی زینت دا خیال رکھ دے جے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا واقعہ اگر بیان کر دیتا جائے تو نہایت مناسب ہوئے گا. خلیفہ ہارون رشید موطا امام مالک پڑھن واسطے اپنے بچیاں نو اور اپنے وزیراں مشیراں نو اور بغداد دے بہت سارے علماء نو لے کر کے مدینہ پاک گیا. مدینہ پاک تو باہر اس نے ڈیرا لگا لیا اور حضرت امام مالک دی طرف سنیا بھیجا اے امام مدینہ ہارون رشید تواڈے کولوں اپیل کردا ہے کہ تسی موطا اپنی کتاب اس نو سنان واسطے مدینے تو باہر ایتھے میرے دربار چاؤ. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑا رحمتاں کروڑا رحمت دیاں برکھاں اور بارشاں برسائے. فرماندے نے ہارون رشید میں اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وارث ہاں، انہاں دی حدیث پڑھانا میرے واسطے لائق نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھان واسطے کسی دوسری جگہ تے جاواں. اگر تو پڑھنا چاہنا ہے تو آ جا آ کر کے مسجد چ پڑھ لے. ہارون رشید خورے آزمانا ہی چاہتا سی، بڑا نیک دل بادشاہ سی. کہنے لگا اچھا پھر امام مالک جس ویلے میں موطا پڑھن واسطے آواں اس ویلے میری خاص نشست ہوئے اور دوسرے طالب علم نہ بیٹھے ہون، بس میں اور میری اولاد ہوئے اور میرے وزراء مشیر ہون، پھر تو حدیث پڑھاویں تو میں آواں.
حضرت امام مالک فرماندے نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اے ہارون رشید، جس نبی دی وراثت ہے اس نبی دا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اندر سبق وچ تو امیر غریب سارے ہی شامل ہویا کرتے سن، میں تو اس امتیاز دا بھی روادار نہیں ہاں، اگر پڑھنا چاہنا ہے تو دوسرے ساتھیوں دے نال بیٹھ کے تینوں موطا پڑھنا پوے گا۔ بادشاہ نو ٹکا جواب دے، بادشاہ بھی جس طرح میں عرض کی تھی نیک دل سی، فوراً آیا، آن کر کے سلام کیتا اور انہوں ہی شاگرداں دے نال بیٹھ گیا مسجد نبوی جڑے شاگرد پہلے موطا پڑھ رہے سن۔ اگر کوئی دنیا دار محدث ہوندا، اگر کوئی دنیا دار مولوی ہوندا تو وہ بادشاہ نو باہر جا کے ملتا، وہ جا کر کے کہندا ہاں جی جو حکم دیو اسی کرنوں تیار ہاں، لیکن وہ اللہ دے بندے سن، انہاں دی نظر وچ اللہ سی، اللہ سی انہاں دی نظر وچ، انہاں دی نظر وچ اللہ دے بندے سارے ایکو جے سن، جڑے بھی دین دا علم پڑھنا انہوں سب نو ایک نگاہ نال دیکھدے سن۔ اور اسی واسطے ہی حضرت امام مالک دے سیرت نگاراں نے اس بات تے انہاں دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ مالک نے ایسا نمونہ امت محدثین واسطے قائم کر دیتا ہے، انہاں واسطے ایسی مشعل راہ بن کر کے ثابت ہوئے ہیں کہ سارے محدثین دی اکھاں روشن کر دیا ہیں کہ حدیث دے جانشینوں اور مسرد نشینوں یاد رکھنا، اس حدیث نو پڑھان واسطے اونچ نیچ نو ختم کر دینا، اس حدیث نو ردی مال بنا کے لوکاں دے دروازے تے نہ لے جانا، بلکہ جنہاں نے پڑھنا ہوئے خود چل کر کے آن، خود چل کر کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک دی سیرت لکھیا ہے کہ جس ویلے حدیث پڑھان دے انہاں واسطے علیحدہ لباس پہن دے اور ان دے واسطے خوشبو لگا دے، سرے بازار اگر کوئی حدیث پوچھدا تو نہ دس دے جب تک مسجد تشریف نہ لے آندے، اور جس ویلے درس شروع کر دے تو فرما دے میرے طالب علموں یاد رکھو، حدیث دے طالب علموں یاد رکھو، مالک ہوئے یا کوئی اور ہوئے، مالک ہوئے یا کوئی اور ہوئے، ہر ایک دی بات نو منیا بھی جا سکتا ہے اور ٹکرایا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیتا جا سکتا ہے، قبول بھی کیتا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، مگر ایس روزے دے مقیم دی ہر بات کو قبول کیتا جاتا ہے، اس دی ہر بات نو سر اکھاں دے اوتے لگایا جاتا ہے اور اس دی بات دے سامنے سر نو نمایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے نے، یاد رکھنا، اور تھلیوں ٹھواں ڈنگ مار رہے، ٹھوئے نے ڈنگ ماریا، رنگ پیلا پہ رہا لیکن حرکت نہیں کر رہا کہ حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے، دوسرا ڈنگ ماریا، صبر کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ سیرت نگار لکھتا ہے 9 ڈنگ مارے، سبق ختم ہویا تو اٹھے، رنگ فک ہو چکیا سی، شاگرد پوچھتے رہے استاد محترم آج تسی جس ویلے سبق پڑھا رہے سی اس ویلے تہاڈا رنگ متغیر ہو رہا سی، کہنے لگے مسند دے تھلے دیکھو کی شے کوئی موزی شے ہے جو من کٹ رہی سی، دیکھیا تو 9 ڈنگ وجے سن تے ٹھواں نکلے۔ ایسی راہ قائم کر دیتی حدیث دے ادب کرنے والے تے، اس واسطے ہی کسی نے آخیا اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبو، اہل حدیث ہی حقیقت دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح جانشین نے، پاویں انہاں دے نال نہیں رہے پر انہاں دے سامانوں تے اج سنگ دینے پے، انہاں دی باتوں تو سینے نال لگائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات تے عمل کرنے دی توفیق دے اور سانو اللہ تعالیٰ مسکینہ غریباں دی محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا منگتے ہیں، اللہ مینو مسکینہ دے نال فوت کرنا، اللہ مینو مسکینہ دے نال اٹھانا، اے اللہ مینو مسکینہ دے نال حشر کرنا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اور اینا جگہ کہ اللہ کریم فرماندے نے ایسے آدمی دے آنکھیں نہ لگنا جس آدمی نے آپ دے دل نو پاسے کیتا ہویا ہے تے اسی اون دے دل نو اینا پھٹکار چھڈیا کہ آپ دے ذکر واسطے چنیا ہی نہیں، اون دے ذکر نو دور کر چھڈیا۔ جڑا بندہ آپ دیاں خواہشاں دے مگر لگدا ہے اس دی اطاعت نہ کرنا، جن دا کم وعدے والا ہے اللہ دے حکم نو دیکھدا نہیں، اپنی مرضی دے مطابق چلے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تے فرمایا جڑا شخص اپنی خواہش دا پیروکار ہو گیا اور طاغی ہو گیا اس دے واسطے جہنم ٹھکانا۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماوى، فرمایا جڑا آدمی اپنے آپ دا بندہ ہو گیا، آپ دی مرضی دے مطابق زندگی گزاری، فرمایا جہنم اس دا ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف مقام ربہ
ونہى النفس عن الہوا، جس شخص نے رب دے سامنے کھلون دا ہر ویلے تصور رکھیا اور آپ دیاں خواہشاں تے کنٹرول کیتا، فرمایا فإن الجنت هي المأوى، جس نے خدا دے خوف تو ڈر کے زندگی گزاری، فرمایا جنت اس دا ٹھکانہ ہے، میں آج ہی فیصلہ دے دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم محترم دوست، تشریف رکھیں، انہیں انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ صاحب ساتھیوں نے دعا کی درخواست سے رکے کوئی بھیجے نے، بیمار ساتھیوں نے دعا کرنی ہے، دعا کرنا صاحب پروگرام سن لو کہ اندر پروگرام کی ہے محترم۔ یہ باتیں نے نا حقیقت ہے، نہ تو گھر بیٹھے ملتی ہیں تے نہ آپ وعدوں میں ملتی ہیں جی، یہ باتیں الحمدللہ یہو جی مجلس سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہم یہ مجلس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تشریف رکھو اس پروگرام تھوڑا کوئی بڑا بیان نہیں ہوتا، تھوڑا وقت گزر گیا۔ اچھا جی، گزارش ہے جی کہ الحمدللہ تمہیں ابھی بھی پتا ہے کہ دوستوں نے دعوت دی ہے، جس طرح الحمدللہ سے یہ باتیں سننے واسطے آئے ہیں کہ ساڑھے دے بات فرض ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جیڑی بات سنی انہوں اگے دسو۔ ایک بات یہ نا ساری باتیں جو یاد رہ جائے تو بھی اپنے بات اگے دسو، اپنے کو سنبھالنا۔ اس بات کو اگے پہنچاؤں کا طریقہ کیا ایک انفرادی طور اپنے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں یہ باتیں دسو، اس لیے باتیں سن کے سن اللہ سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھی مل کے کسی نے کول جان، کسی نے جا کے دسن، کسی نے جا کے بات کرن۔ ایک بات یہ ہے وہ الحمدللہ ایک جمعہ جماعت شہر رہی ہے، ایک جمعہ جماعت کتنے باہر جاتی ہے۔ ایلا سویرے جمعہ ہونا ہے، یہ جماعت کا جمعہ شہر کا، میں انشاءاللہ کروں گا جماعت کتنے جائے گی کل۔ جہاں دوسرا جمعہ ہے اس کو بعد 13 فروری والا وہ جمعہ جماعت مرکز جائے گی بدر 2.5 کے نزدیک۔ الحمدللہ ساتھی بھی جانے نے اس جمعے واسطے پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ کہڑے کہڑے ساتھی تیار نے اگلے جمعے 8:30 بجے ایس مسجد انشاءاللہ جماعت مرکز جائے گی، وہ واسطے ساتھی جلدی جلدی نام لکھا دو، پھر شہر کا پروگرام کر کے کتنے نہ دوں پل جوالا نگر جی مختار احمد جی کتنے جی سجاد جی محمد طارق کہڑی جگہ بھائی تاج کالونی جی عبد الرحمان مومن آباد جی جی اور ساتھ جلدی جلدی بھائی عبد الرشید کہڑی جگہ بیٹا گلبرگ اے جی اور ساتھی بھائی بیٹا میں دس دن 1 منٹ سے اٹھا جاؤ محمد شریف صاحب جی اور ساتھی بھی جلدی ہیں میں بھی شہر اللہ میں لگے فالو کرنا اگلے جمعے شیر جمعہ شہر جی کیا نام اور ساتھی جی جی محمد حنیف مدر پورا جی اور ساتھی جی جی کتنے بیٹھے انہیں کھڑے کر دے اور بھی ساتھی جی کرائے گا غلام محمد سارے ساتھی جی مدن پورا جی اور ساتھی بھائی جلدی بھی دوست بھائی اور ساتھی مرکز واسطے میں نے اپنا نام لکھا دیتا نہ بول دیے میں بھی شرح حاضر ہوں گا جی اور ساتھی جی اس میں گرامی جی منیر احمد کہڑی جگہ حضرت حاجی آباد اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اور ساتھی جی مرکز واسطے بھی دوست بندے اور ساتھی مرکز واسطے بھی کوئی اٹھو ماشاء اللہ کی نا بیٹا محمد مکی کے نہیں مسجد محمد مکی جی ماشاء اللہ خان آباد راجا کلونی ماشاء اللہ یہ تے ساتھی نے مطلب جی اور ساتھی بھی کوئی اور دوست بھائی اگلا جمعہ مرکز کا بھائی شیرا جمعہ نہیں اگلا جمعہ ہے کہ دوست رابطہ بھی بول دے عبد اللطیف مجاز صاحب عبد اللطیف میں مجاز کا نام لینا ہوں رضا آباد جی بات کر دیں جی اور دوست بھی کوئی ساتھی اور ساتھی اللہ گڈی والا جی والا جی اور دوست بھائی جلدی بھی ساتھی بھائی اور ساتھی بھی کوئی مسئلہ واسطے جی کیا دا محمد ریاض اللہ تم لے جائے گا ان شاء اللہ کہڑی جگہ محلہ بلال گنج جی اور ساتھی بھی کوئی
اور دوست بھائی ہاں جی ہے کہ 2000 اچھا جی کل جی انشاءاللہ جمعہ مسجد کوثر فرمایا کر صاحب مسجد کوثر فرمایا صاحب نہیں جو پہنچنا اتنے کرنا ہونا ان شاء اللہ کافی دیر ہوگی جماعت کی مسجد کوثر سے کیوں بھی ساتھی ہو ٹھیک ہے جزاک اللہ جی کل جی افغان آباد نمبر 2 آگے ایک کیا ہے نمبر 1 مسجد کوثر یعنی کہ وہ ساتھی سارے جانتے ہیں اس مسجد ان شاء اللہ کل جماعت جائے گی اصل کی نماز سے پڑھیں گے کنویں اصل نماز نیچے کر صاحب 3:15 اصل نماز ہوں نماز سے پڑھیں گے نماز کے بعد ان شاء اللہ اتنے بیان ہوئے گا اس کے بعد پھر پروگرام دوستوں کی ملاقات تھا مگر اس بعد بیان کر کے ساتھی واپس آ جائیں گے کل ایسا پروگرام ہے کل وہ ساتھی جلدی نال خاطر کر کے پہلو ہاں پہلے سی تو کسی جماعت لے کے جانا ماشاء اللہ محمد ایوب صاحب عبد الرشید صاحب جی نہیں منیر احمد جی محمد آصف جی اور ساتھی جی کل بھی شہر کا پروگرام ہے بھی اس میں لے ساتھی بھی نال کھا رہے میرا نال ملنا سی اٹھو کی نا بیٹا بلال ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تینوں بلال میرے کا عمل کرنے ٹھیک دے ہاں جی کی نا محمد اسلم ساتھی نے سارا ٹائم دینا ان شاء اللہ سی کل ہاں جی اور دوست بھی تاج جی ماشاء اللہ تاج جی صاحب اور جی اتنے جائے گی خواتین نماز کون سے کون سا ڈھائی کون سے چل رہا ٹھیک ہے نہیں جی ارے جی آ کے اتنے اتوں والے اتنے مل جائیں گے ہاں اتنے پہنچ اتنے آ جائے ہاں جی ریاض میرا خیال ہے جماعت کٹھے ہو کے نکلنا ٹھیک ہے جی ریاض احمد اور ساتھی بھائی اور دوست جلدی جلدی بھائی شہر کے پروگرام ماشاء اللہ حاجی عبدالستار